یہ پاکستانی طالبہ اسما نواز ہیں جو اسپین کے شہر بارسلونا کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور اسلامو فوبیا میں اضافے، اس کے محرکات اور اثرات پر تحقیق کر رہی ہیں۔ میرا ٹاپک پیس اینڈ انٹرفیتھ ڈائیلاگ رول آف بارسلونا مسلم کمیونٹی ہے۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کیونکہ جو آئیڈیا تھا پیس کو پیسیفک چینلز کے تھرو اچیو کرنے کا اور ان دا فارم آف ریکنسیلیشن، اس نے مجھے کافی اٹریکٹ کیا۔ 17 اگست سن 2017 کی سپہر ایک 22 سالہ مراکشی نوجوان یونس ابو یعقوب نے بارسلونا شہر کی مشہور شاہراہ لاس رامبلاس پر پیدل چلنے والوں پر وین چڑھا دی تھی، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور 4 دن بعد بارسلونا سے 40 کلومیٹر دور ایک پولیس آپریشن میں ہلاک ہوا۔ میں نے اس اسٹڈی میں 2 انسیڈنٹ کو انکلوڈ کیا ہے، 2004 کا میڈرڈ اٹیک اور 2017 کا بارسلونا اٹیک۔ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کیسے جو ہے نا اسلامو فوبیا کی، ریسزم کی، وائلنس کی اور ڈسکریمنیشن کی کیسے ٹینڈنسیز یہاں پر اسپیشلی اس انسیڈنٹ کے بعد چینج ہوئی مسلم کی طرف۔ سن 2017 میں جب دہشت گردی کا یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو بلدیہ بارسلونا میں بطور امیگریشن کمشنر خدمات سر انجام دینے والی لولا لوپس، جو مہاجرت، بین المذاہب اور ثقافتی امور کی ماہر ہیں، دہشت گردی کے اس واقعے کے بارے میں DW کو بتا رہی ہیں۔ ہمارے پاس انتہائی دائیں بازو کے لوگ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے لاس رامبلاس پر احتجاج کے لیے لوگوں کو کہا، تاہم اہل علاقہ نے اس کا مثبت جواب نہ دیا اور انہیں جلد جانا پڑا کیونکہ شہری نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس واقعے کو بنیاد بنا کر فائدہ اٹھائے۔ کئی طرح کے معاملات تھے لیکن بلا شبہ متاثرین کے لیے ہر طرح کی مدد تھی اور اس واقعے کے بعد مسلمان برادری پر دباؤ تھا، اس لیے ان کے لیے بھی سپورٹ تھی۔ مسلمان شہریوں اور تنظیموں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی تھی۔ اسپانوی شہریوں نے بھی سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے سب مسلمانوں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دینے والوں کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ خاص طور پر اسپانوی خاتون مرچے کی اس ٹویٹ "سب ایک جیسے نہیں ہیں" نے شہر بھر میں نفرت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد اسلامو فوبیا میں کس حد تک اضافہ ہوا، اسما بتا رہی ہیں۔ 2017 کے بعد اسپیشلی ایک بیکلیش آیا تھا اور یہاں پر جو ہے نا اسپیشلی جو ہے نا مسلمانوں کی طرف جو وائٹ اسپینش کمیونٹی کا جو رد عمل تھا ریشیل پروفائلنگ میں، ڈسکریمنیشن میں اور زینوفوبیا میں، اس میں انٹینسٹی ہوئی تھی۔ انسیڈنٹ کے بعد اتنا ہوا کہ SOS میڈرڈ کا ہے، اس کا فگر کے مطابق جو ہے نا سالانہ طور پر تقریباً 1000 کے قریب جو ہے نا اسلامو فوبیا کے اور ڈسکریمنیشن کے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں یہاں پر۔ اگست 17 جیسے واقعات کے بعد مہاجرین اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافے اور اسلامو فوبیا کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں مزید ریسیپروکل وے میں پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے اور جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے وہ ایک گڈ اسپرٹ ہے۔ اس سے جو ہے نا بظاہر پیچھے سانتا آنا چرچ میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی، وہ ایک اچھا اقدام تھا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا۔ وہاں پر مسلمان اور کیتھولک مل کے افطار ڈنر کیا، رمضان کا اہتمام کیا، وہ ایک اچھا قدم۔ انیشیٹو اچھے ہیں لیکن یہ اتنے بڑے اسلامو فوبیا کے چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے انف نہیں ہے، تو اس کے لیے انٹرفیتھ ڈائیلاگ ایک گڈ اسپرٹ ہے۔ اس میں سب مل کر بیٹھ کر ایک پیج پر اپنے تعصب کو، اسٹیریوٹائپنگ کو، مس پرسیپشنز کو دیکھیں، اس کو ختم کریں، اس کے لیے کام کریں۔ ایسے دہشت گرد جنہوں نے بارسلونا اور دوسرے شہروں میں حملے کیے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے مقاصد بھی بالکل ویسے ہی ہیں اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں جیسے نفرت پھیلانے والوں کے۔ یہ دونوں سماج کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ حال ہی میں بلدیہ بارسلونا نے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے مراکشی تارک وطن کو مکان کرائے پر نہ دینے کے عمل کو ڈسکریمنیشن سمجھتے ہوئے 45,000 یورو جرمانہ عائد کیا۔ مقامی ادارے اور اسپانوی شہریوں کی بڑی تعداد اسلامو فوبیا کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں اور اس پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ حافظ احمد، DW اردو، بارسلونا، اسپین۔